شہر کے وسط میں ایک قدیم اور پراسرار کالج واقع تھا جو اپنی خوفناک کہانیوں اور پراسرار واقعات کے لیے مشہور تھا۔ طلباء کی کہانیاں سننے کے باوجود نئے آنے والے اکثر ان افواہوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علی، سارہ، عمیر اور زارا نے اس کالج میں داخلہ لیا۔ چاروں دوست تھے اور ہمیشہ نئی مہم جوئی کی تلاش میں رہتے تھے۔ کالج کی سب سے مشہور کہانی لائبریری کے خفیہ کمرے کی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ لائبریری میں ایک چھپے ہوئے کمرے سے رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کسی کے قدموں کی چاپ اثر گوشیاں۔ مزید کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس کمرے کے اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک رات جب سب دوست پڑھائی کے بعد لائبریری میں بیٹھے تھے، علی نے مذاق کرتے ہوئے کہا، یار، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ اگر واقعی کوئی خفیہ کمرہ ہے تو ہمیں خود جا کے دیکھنا چاہیے۔ عمیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بالکل، ویسے بھی ہم کسی بھوت سے نہیں ڈرتے۔ یار، یہ سب کہانیاں فالتو کی لگتی ہیں۔ رہسیہمے کمرے والی بات بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہوگی۔ لیکن علی، اگر یہ کہانیاں سچ ہوئی تو ہم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ ارے زارا، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سچ میں کوئی بھوت ہے تو میں اسے اپنی باتوں سے ڈرا دوں گا۔ تم لوگ مذاق کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ جگہ بہت عجیب لگتی ہے۔ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو پھر یہی جاننے کا سمے ہے۔ چلو، نقشے کے حساب سے اس کمرے کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں ملا تو ہم واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ غلط ہوا تو یہ سب تمہاری ذمہ داری ہوگی، علی۔ سارہ اور زارا نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب علی نے انہیں کمزور دل کا تانا دیا تو وہ بھی اس مہم میں شامل ہو گئیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور لائبریری میں صرف چاروں دوست تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ہمت دلائی اور خفیہ کمرے کو ڈھونڈنے لگے۔ عمیر نے لائبریری کے ایک پرانے نقشے کا ذکر کیا جو اس نے آرکائیو سے لیا تھا۔ نقشے کے مطابق کمرہ ایک پرانی الماری کے پیچھے تھا۔ انہوں نے الماری کو کھسکایا تو ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہوا۔ دروازے کے پیچھے ایک لمبی، تاریک سرنگ تھی۔ علی نے اپنے فون کی ٹارچ آن کی اور بولا، چلو، دیکھتے ہیں کہ یہ سرنگ کہاں جاتی ہے۔ زارا نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن باقی سب نے اسے نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گئے۔ سرنگ کے اندر شدید خاموشی تھی، بس ان کے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دیواروں پر عجیب نقوش اور پرانے وقتوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اچانک سارا نے دیوار پر ایک لکڑی کا بٹن دیکھا اور جیسے ہی اس نے اسے دبایا، سرنگ کے آخر میں ایک بڑا دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی انہیں سردی کی ایک تیز لہر محسوس ہوئی۔ یہ جگہ بہت ٹھنڈی ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ سب ہمارے دماغ کا وہم ہے۔ دیکھنا، آگے جا کر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ یہ جگہ خطرناک لگ رہی ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے؟ زارا، اب جب ہم یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو واپس جانا بیکار ہے۔ ویسے بھی یہ سرنگ کتنی لمبی ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ لگتا ہے یہ بٹن کچھ کھولے گا۔ دباؤ اسے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، اسے مت دباؤ۔ ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ زارا، ہم یہاں رومانچ کے لیے آئے ہیں تو ڈرنا بند کرو۔ وہاں چاروں طرف پرانی کتابیں، موم بتیاں اور انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک پتھر کی میز تھی جس پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کا سرورق خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا اور اس پر عجیب زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ علی نے کتاب کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ لگایا، پوری جگہ لرزنے لگی۔ دیواروں سے عجیب آوازیں آنے لگیں اور ایسا لگا جیسے کوئی ان کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سارا نے چیختے ہوئے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔
अचानक एक साया नमूदार हुआ जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा था। वो एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देता था, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं और जिस्म हुआ में मुअल्लक था। तुम लोगों ने मेरी किताब को हाथ लगाया है, वो गरजदार आवाज में बोली। अली ने हिम्मत करते हुए कहा, हम यहाँ गलती से आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन वो साया उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने किताब को अपनी ताकत से उठाया और एक जोरदार कहकहा लगाया। किताब से एक रोशनी निकली और चारों दोस्त बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो वो खुद को लाइब्रेरी के बाहर पाए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। उन्हें लगा जैसे वो एक ख्वाब देख रहे हों, लेकिन अली के हाथ में किताब का एक पुराना सफ़हा था। सफ़हे पर खून से लिखा हुआ था, ये सिर्फ शुरुआत है। इस वाक़ये के बाद चारों दोस्तों ने वो जगह छोड़ दी, लेकिन किताब का असर उनकी जिंदगी पर बाकी रहा। अली को रातों को ख्वाब आते, ज़ारा को हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई इसे देख रहा है, और सारा और उमैर की जिंदगी भी बदल गई। कॉलेज की वो लाइब्रेरी और खुफिया कमरा उनके लिए हमेशा एक पुरस्रार राज बनकर रह गया। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, ये तो एक नई शुरुआत थी।